अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रियलिटी बाइट्स विद डॉक्टर रफीक सादात में आपके सामने हाजिर है। आज एक बड़े ही जिसे कहते हैं कि अफसोसनाक इशू के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो दुनिया के जो दो सबसे मशहूर हुक्मरान रहे हैं जिनको द ग्रेट का नाम दिया गया, उनमें से एक अलेक्जेंडर द ग्रेट था, सिकंदर आजम जिसे कहते थे, और दूसरा अकबर द ग्रेट था जिसे अकबर आजम कहते थे, जो मुगल बादशाह थे। तो ये जो दोनों बादशाह थे, ये इनमें एक चीज कॉमन थी कि ये दोनों जब भी कोई भी काम कुछ भी करते थे तो ये हमेशा मशवरा जो है वो अपने उस्ताद से लेते थे, और उनको जो उनके उस्ताद जो मशवरा देते थे उनके साथ मशवरा करके वो काम करते थे। इसी वजह से वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल हुक्मरानों में से एक रहे हैं। और अलेक्जेंडर ने तो इस हद तक कहा है कि जी मेरे माँ बाप से ज्यादा मुझे मेरे उस्ताद जो है वो प्यारे है, क्योंकि मेरे माँ बाप जो है वो मुझे पैदा करके आसमान से जमीन तक लाए, और फिर मेरे उस्ताद जो है वो मुझे जमीन से आसमान तक लेके गया। तो अभी बलूचिस्तान में जो है आजकल उसी उस्ताद का और उसी तालिब इल्म का जो रोल है वो एक बड़े क्राइसिस में है। और उसकी वजह जो है वो मैं आपको मुख्तसरन बयान कर देता हूँ कि कुछ अरसा पहले ऐसे हुआ कि एक लड़का था जो एक जिसे कहते हैं कि तंजीम में, दहशतगर्द तंजीम में मुलविस था। तो वो लड़का जब वो मारा गया तो उसके मारने के बाद फिर ये बात सामने आई कि जी ये लड़का जो है ये लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। सुफियान उस लड़के का गालिबन नाम था। और उसके बाद फिर एक जो है डिबेट शुरू हो गई, और वो डिबेट इसी बात पे थी कि जी ये पढ़े लिखे बलोच हैं, ये लोग जा रहे हैं हमारे इधर आके पढ़ते हैं, और यहाँ से फिर ये लोग जाते हैं पहाड़ों पे। और वो क्वेश्चन करना शुरू हो गए कि आया जो बलोच स्टूडेंट हैं उनको पंजाब की या पाकिस्तान की बाकी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हमें आने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो ये डिबेट चल रहा था कि जी हमारे रिसोर्सेज के ऊपर ये करके फिर जाके हमारे खिलाफ ये लोग लड़ते हैं, हमारे ही लोगों को ये जो है मार देते हैं। तो अभी ये डिबेट जब चली रही थी तो इसी डिबेट के असना में काफी लोगों के मैंने खुद पर्सनली एक्स के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी ऐसी वीडियोस देखे, ऐसे वो देखे जहाँ पे लोग ये कमेंट कर रहे थे, और वो जो बलोच स्टूडेंट की एजुकेशन थी उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क को डालने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक जो है उस्मान नामी शख्स जो है उसके एक एतराफी वीडियो जो है वो सामने आई, जिसमें वो एतराफ करता है कि जी मैं एक सहूलतकार था और मैंने जो है काफी क्वेटा के अंदर जो है जो दहशतगर्द वाकयात दहशतगर्दी के हुए उनमें मैंने सहूलतकारी बख्शी है या मैंने कोई और मदद उसमें की है। तो वो जब चीज सामने आ गई तो उसके बाद फिर लोगों ने एक चीज करना शुरू कर दी। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि वो इस चीज को लेके ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू हो गए। ऑब्जेक्टिफाई किस तरीके से कर रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि जी एक उस्मान नामी शख्स था, वो इस तरह जो है वो सहूलतकार था। वो कहते हैं जी एक उस्ताद, एक पीएचडी होल्डर और एक जो सरकारी नौकर था जिसके घर वाले भी सरकारी नौकर थे, सारे वो थे। तो वो इस तरह जो है ना वो स्टीरियोटाइपिंग और तोहमत पसंदी और वो उस्मान के ऊपर नहीं बेसिकली लगा रहे, वो जो है एक पूरी कम्युनिटी जिसे हम टीचर कम्युनिटी कहते हैं बलूचिस्तान की, वो उसके ऊपर लगा रहे। और मैं उसी टीचर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 18 सालों से जो है मैं पढ़ा रहा हूँ। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स जो है वो पास आउट होके वो एमपीए भी बने हैं इसी सूबे के अंदर। उसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैंक में भी हैं, बाकी इदारों में भी है। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पीसीएस भी किया है, सीएसएस भी किया है। और मैं तो फिर भी इतना मेरा बड़ा रोल नहीं होगा, हमारे यहाँ पे इस तरीके के लोग भरे पड़े हैं। आप उस्मान की मिसाल ले लें, उस्मान जिस तुर्बत से था उसी तुर्बत के अंदर पिछले साल की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वहां पे पूरे पाकिस्तान में सीएसएस में तुर्बत का ही एक लड़का था। उसने इफ आई एम नॉट रॉन्ग थर्ड पोजीशन ली थी या फोर्थ पोजीशन ली थी, और उसी लड़के को हमने जो है इतना सराया और सारा कुछ किया। और इस तरीके से पीसीएस में भी तुर्बत में बहुत से लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। और आपको मैं अगर एक मजे की बात बताऊं कि जब से ये मकरान के अंदर तुर्बत पंजगूर ये सारे एरिया में जब से ये इंसर्जेंसी शुरू हुई है, उस इंसर्जेंसी सोरिश के बाद वहां पे जो एजुकेशन का रेट है वो बढ़ा है। और उन्हीं यूनिवर्सिटीज में जो आपकी तुर्बत की यूनिवर्सिटी है, जो आपकी गवादर की यूनिवर्सिटी है, जो आपकी पंजगूर की यूनिवर्सिटीज है, वहां पे यही उस्ताद जो हैं वो लोगों को पढ़ा रहे हैं, लोगों को इसी मेन स्ट्रीम का एक हिस्सा बना रहे हैं। तो आज की जो वीडियो में मेन हम बात करेंगे वो यही हम बात करेंगे कि आप ये जो
हम लेके ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर देते हैं ना कि जी एक पीएचडी होल्डर था, एक सरकारी नौकर था, एक बलोच था, वो उस्ताद नहीं था, उस्ताद के रूप में ये था। तो ये इस ऑब्जेक्टिफिकेशन से हमें कभी कोई फायदा नहीं मिलेगा। इससे हमेशा जो है वो नुकसान होता है, तफर्रुकात बढ़ते हैं, डिवीजन बढ़ते हैं, रिजेंटमेंट बढ़ते हैं, नफरतें बढ़ती हैं, लोग ज्यादा जो है वो शक की निगाह से एक दूसरे को देखना शुरू करते हैं। मैं आपको इधर एक मिसाल देता हूँ कि ये एक चीज हमें समझनी चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है कि कोई तालीमी याफ्ता लोग जो है वो इस तरह की किसी तंजीम का हिस्सा बन रहे हैं या उनके सहूलतकार बन रहे हैं। आप अगर मतलब दुनिया की जो प्रेजेंट तारीख है उसमें एक जो सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया जो कि अमेरिका में पेश आया 9/11 का जो वाकया था, उस वाकये के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे पढ़े पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि एक पायलट जब आप बनते हो, पायलट बगैर अनपढ़ नहीं बन सकता, वो पढ़े लिखे लोग बनते हैं, इंजीनियर्स थे, बाकी वो थे। अलकायदा के अंदर और भी इस तरीके के बड़े लोग थे जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए थे, केमिस्ट्री के पीएचडी थे, बाकी चीजों की पीएचडी थे। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सुना कि वो उन्होंने आके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो वो ये कह रहे हैं कि जी ये फलाना इतना तालीमी याफ्ता क्यों इस तरह कर रहा है, फलाना उस तरीके से क्यों कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक चीज हमें समझनी चाहिए कि एक जो ग्रुप फॉर्मेशन की थ्योरी होती है, कोई इंसान भी, कोई भी तंजीम या ग्रुप वो अपनी तालीमी सलाहियत की वजह से जाके ज्वाइन नहीं करता है। जब उसके जो जहनी सोच है वो अगर उस ग्रुप के साथ मैच कर जाए तो वो जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। तो ये जो है ये तालीम की बात नहीं है, ये परसेप्शन की बात है, ये जहनी सोच की बात है। हमें ये चीज समझनी चाहिए। और मैं खुद सुन रहा था, एक वीडियो में देख रहा था, हमारे एक जो हुक्मरान है वो खुद यही बात कर रहे थे, कहते कि जी आप एक 2000 लोग जो हैं उनको आप जो है मतलब कह रहे हो कि वो बैठ के बलूचिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। बलूचिस्तान की आबादी जो है वो करोड़ों में है, तो वो 2000 लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैं भी यही कहता हूं कि ये 2-4 तुलबा या 2-3 इस तरह के अगर लोग उस आ जाते हैं सामने, तो वो पूरे बलूचिस्तान के तालीम के या असातिज़ा के या उस्ताद के मुस्तकबिल का फैसला कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम अभी यही कर रहे हैं ना, हम जो कर रहे हैं उसकी वजह से हम ज्यादा जो है लोगों के सामने ये नहीं सोच ला रहे कि जी एक बंदा जिसकी सोच इंतशार पसंद थी, जिसकी सोच जो है वो नुकसान पहुंचाने वाली थी, ऐसे सोच के लोगों के खिलाफ हमने एक जंग करनी है। हम बैठ के, मेरे कितने दोस्त हैं जिन्होंने मुझे खुद मैसेज किया है, कितने लोग उन्होंने मुझसे यही बात किया है कि जी वो तो एक पीएचडी था, वो तो एक सरकारी नौकर था, वो भाई आप अगर देखोगे मैं आपको ऐसी हजारों मिसालें दे सकता हूँ। तो फिर हम जो है एक बात हमें समझनी चाहिए। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि मैं जब उसामा बिन लादेन जिस दौर में पकड़ा गया, तो मैं उस दौर में इंग्लैंड से अपनी पीएचडी कर रहा था। और उसी दौरान जिस दिन वो पकड़ा गया, ऐलान हो गया कि वो जिसे कहते हैं उसामा बिन लादेन पकड़ा गया है, मारा गया, उसके अगले दिन मेरे एक दोस्त ने अपनी फोटोग्राफी की एग्जीबिशन की थी लंदन में। तो मैं उसके एग्जीबिशन पे वहां पे गया। मैं उधर एग्जीबिशन पे था, मैं उधर उसकी भी तस्वीरें लगी थी और भी लोगों की लगी हुई थी। तो मैं वो देख रहा था, तो वो 4 लोग जो है वो मेरी तरफ आए और उन्होंने ऐसे शायद शक्ल से मुझे थोड़ा ये जज कर लिया कि ये एक मुसलमान है। तो वो उन्होंने मुझे आके बड़े तंज़िया अंदाज में कहा, उन्होंने कहा अच्छा जी, इस्लाम आपको इजाजत देता है कि आप इस तरीके की जो है फोटोग्राफी एग्जीबिशन पे आए, ऐसी तस्वीरें वगैरह देखें। तो उन्होंने जब ये बात की, मैं उनकी तरफ देखा और मैंने सिर्फ ऐसे स्माइल करके बड़े प्यार से मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा आपको नहीं लगता कि ये बड़ी एक अच्छी एग्जीबिशन है, बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं। तो मैंने जब ये बात की तो उन्होंने कहा जी हमें तो लगता है, लेकिन आप जो मुसलमान हैं, जो आप लोगों को जो है इस तरह की चीजें अच्छी नहीं लगती। उसके बाद वो बैठ के जो है वो इस्लाम को कहना शुरू हो गए, इस्लाम की वजह से इतनी दहशतगर्दी हो रही है, इतने ये दहशतगर्द हैं, वो है, उसामा ने इतने लोग मार दिए, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो ये सारी बातें करना शुरू हो गए। तो मैं उनकी बातें सुनता रहा, मैं बड़े आराम से सुनता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि अभी इस टाइम पे जो है ना मैं अपने पूरे कम्युनिटी को, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उन्होंने जब अपनी बात खत्म की तो मैंने उन्हें कहा जी मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, उस सवाल का आप मुझे जवाब दे दें, उसमें आपको खुद पता लग जाएगा कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। मैंने कहा 2 भाई जाते हैं एक शोरूम से, वो दोनों जो है टोयोटा कंपनी की गाड़ी लेते हैं, दोनों सेम ही गाड़ी लेते हैं। मैंने कहा एक भाई उसी गाड़ी को इस्तेमाल करता है टैक्सी सर्विस के लिए, अपने रोजमर्रा के जो इनकम है घर वालों की कमाई के लिए, बाकी उसके लिए, और दूसरा भाई जो है वो अपनी गाड़ी जो लेता है वो अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करता है चोरी के लिए, डकैती के लिए। तो उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि इल्जाम आप अब भाई पे लगाएंगे या आप टोयोटा कंपनी पे लगाएंगे। तो मैंने जैसी ये बात की तो वो उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा और कहा कि जी आपने तो हमें बड़ी अच्छी मिसाल दी, और वो अपनी बात समझ गए। तो मैं आपसे यही बात करना चाह रहा हूँ कि जो इंसान अगर एक प्रोफेशन को, एक तालिब इल्म जो है वो अपनी तालीम को वो अगर गलत तरीके से यूज करेगा, तो आप कभी भी इल्जाम असातिज़ा के ऊपर, आप कभी भी इल्जाम यूनिवर्सिटीज के ऊपर, आप कभी भी इल्जाम जो है वो बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं लगाएंगे, बल्कि आप इल्जाम सिर्फ उसी आदमी पे लगाएंगे, उसकी सोच पे लगाएंगे। इस चीज को आप समझे।
اور ایک بات آپ سمجھیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے. جب 9/11 کا واقعہ ہوا، 9/11 کے واقعے کے بعد پوری دنیا کے جتنے مسلمان تھے ان سارے مسلمانوں کو جو ہے اسی طرح ٹارگٹ کیا گیا، ان سب کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا، ان سب کے اوپر بری بلی باتیں کی گئی، اسلام پہ کی گئی. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے، ہم ایک دہشت گردی کے کتنے بڑے ایک جنگ میں، ایک کتنے بڑے اس میں ہم پڑ گئے، اور ابھی تک وہ چل رہی ہے. پاکستان میں تو وہ ابھی تک بھی چل رہی ہے. امریکہ یا یورپ میں شاید وہ ختم ہو گئی، لیکن پاکستان میں ابھی تک وہ چیز چل رہی ہے. اور یہ سارا صرف اسی وجہ سے ہوا کیونکہ انہوں نے جو سوچ تھی اس سوچ کے خلاف وہ نہیں لڑے، بلکہ اس سوچ کو فالو کرنے والے جو لوگوں کی جو ان کا مذہب تھا یا جو ان کا پروفیشن تھا وہ ان چیزوں کے اوپر پیچھے پڑ گئے. دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یو کے میں جب یہ آئرش موومنٹ جو ان کا چل رہا تھا تو اس کے بعد وہاں پہ جتنے بھی آئرش جو لوگ کام کرتے تھے ان سب کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ بڑے لوگوں نے اپنی نوکریاں اس دور میں گوا دی، بڑے لوگوں کی جانیں بھی گئی اور اس طرح کی وہ چیزیں ہوئی. لیکن اس میں کیا ہوا کہ اس سے کوئی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، بلکہ مسئلہ اور زیادہ خراب ہو گیا. تو یہ جو سائیکل ہے نا کلیکٹو بلیم کا، یہ نیا نہیں ہے، اور اس نے ہمیشہ جو ہے زیادہ تقسیم کیا ہے، زیادہ ڈویژن لائی ہے لوگوں کے بیچ میں. کبھی بھی اس نے جو ہے کہتے ہیں کہ کوئی اچھائی نہیں لے کے آئی. تو اسی طریقے سے ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے، ہم اس سوچ کے اوپر دیکھیں کہ یہ سوچ کیوں لوگوں میں برپا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ ریاست کے خلاف جا رہے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بات نہیں سمجھ لگتی کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کے کرنے کے بعد وہ تو وہ کر گزرتے ہیں، پھر باقی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ان کے گھر والوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس چیز کے اوپر وہ کبھی وہ سوچتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ذہن سازی اس طرح ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جو بلوچ کا ایشو ہے وہ بلوچ کا ایشو نہ کوئی ایتھنک پرابلم ہے، نہ اس کا کسی پروفیشن سے کوئی کام ہے، نہ اس کا کوئی احساس محرومی سے کام ہے، نہ اس کا کسی سیاسی اس سے کام ہے. یہ ایک سوشل پرابلم ہے. میں نے یہ بات آج سے 6 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا فرائیڈے ٹائمز میں، اور میں نے اس میں یہ بات کھل کے کی تھی. میں نے کہا تھا جی یہ ایک سوشل پرابلم ہے، اور سوشل پرابلم کے جو ہے ان کے سوشل ایشوز ہونے چاہیے. اور ابھی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے جب ایک پریس کانفرنس کیا ہے تو انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں میری اسی بات کی تائید کی ہے. بے شک انہیں 6 سال لگے، لیکن 6 سال کے بعد انہوں نے تائید کی. انہوں نے کہا جی یہ محرومی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اکنامک ایشو نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کی، لیکن وہ اس سے آگے اس بات کو نہیں لے کے گئے کہ یہ ایک سوشل پرابلم ہے، ہمیشہ ایز اے سوشل پرابلم جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے. اور سوشل پرابلم کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو سوشل سولوشن ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی، گراؤنڈیڈ ریسرچ کرنی پڑے گی. جیسے میں نے آپ کو کہا پرسپشن کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، ذہن سازی کی بات ہے. وہ ذہن سازی کیسے ہو رہی ہے، وہ سوچ کیسے بن رہی ہے، وہ جب تک ہم ریسرچ کر کے نہیں پتا کریں گے. اس طریقے سے تو 4 لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، ایک میٹنگ کریں اور وہ کہیں جی ہمارے خیال سے یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے اور اسے ایسے ہمیں ٹیکل کرنا ہے. وہ میرے خیال سے ہم پچھلے 20 سال سے بلوچستان میں کرتے آ رہے ہیں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. پہلے ہم نے کہا جی یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، پھر ہم نے کہا جی یہ اکنامک مسئلہ ہے، پھر ہم نے کہا جی یہ ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے. وہ سب ہم نے کر کے دیکھ لیے، لیکن آج تک بھی خاطر خواہ اس حوالے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. دوسرا چیز جو ہے وہ ہمیں ڈائیلاگ کرنی چاہیے. جب میں ڈائیلاگ کی بات کرتا ہوں، میرا ڈائیلاگ سے مراد ہوتا ہے جو بلوچستان کی عوام ہے، جو بلوچستان کے نوجوان ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کھل کے ڈائیلاگ کرنا چاہیے، ان کو ہمیں بولنے کا موقع دینا چاہیے، ہمیں ان کو سننا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہم جو یہ سیمینار کراتے ہیں نا جس میں میرے جیسے اور باقی لوگوں کو ہم لا کے بٹھاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں اور نوجوان ان کو سن رہے ہوتے ہیں، اس کے بجائے ہم کیا کریں، ہم انہیں نوجوانوں کو بٹھائیں اوپر اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ نیچے بیٹھیں، ہم ان کی باتیں سنیں، ہم سنیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. تبھی ہم اس پرابلم کے سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے ضروری کام جو ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ان کے لیے اپرچونٹیز بنانی ہے، ہم نے ان کو سمجھنا ہے، ہم نے جو روٹ کازز ہیں ان کو ہم نے سمجھنا ہے. نہ کہ ہم یہ کریں کہ ہم بیٹھ کے ہر جگہ بس یہی ہو رہا ہے جی وہ ایک پی ایچ ڈی تھا، وہ ایک سرکاری نوکر تھا، اس کے سارے گھر والوں کے پاس نوکریاں تھی، بھائی وہاں ریکوٹک میں تھا، یہ تھا وہ تھا. یہ آپ آبجیکٹیفائی پلیز نہ کریں. آپ جو ایک پرسپشن بنی ہے، ایک سوچ بنی ہے، اس سوچ کے بارے میں بات کریں. یہ سوچ کیوں بنی ہے، اس سوچ کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ ہم یہ جو لیبلنگ کرتے ہیں، اسٹیریوٹائپنگ کرتے ہیں، یہ جو ہم بلیم کرتے ہیں، یہ آپ کے شارٹ ٹرم کیور ہے، لیکن اس کے لانگ ٹرم کاسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ہمیں اس ٹائم پہ بڑے ایزی لگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ سب سے ایزیسٹ وے آؤٹ ہے. اس ٹائم پہ تو ہم وہ وے آؤٹ لے لیتے ہیں، لیکن اس کے پھر جو کانسیکوینسز ہمارے سامنے آتے ہیں نا، وہ کانسیکوینسز پھر بہت خطرناک ہوتے ہیں. یہ جو سفیان کی شکل میں یا عثمان کی شکل میں یہ آ رہے ہیں نا، یہ ہمیشہ جو ہم نے ایک شارٹ کٹ لینے کی کوشش کی ہے، ہم نے جو کاسمیٹک میجرز اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے کبھی ایسے لوگوں کی سوچ کو ڈسکس نہیں کیا، ہم نے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 60 کی دہائی میں جو ہے یو ایس کے اندر بہت زیادہ سیریل کلرز کے کیسز ہیں.
اور وہ اگر US والے پاکستان کے وہ اس پہ چلتے نا، جو ہماری سوچ ہے اس کے اوپر چلتے ہیں کہ بھائی اس کو بھی مار دو، بس مار دو مار دو مار دو، انہوں نے ان سیریل کلرز کو مارا نہیں، انہوں نے ان کو پھانسی نہیں کی، بلکہ انہوں نے انہی سیریل کلرز کو کئی سالوں تک اپنے پاس رکھا، ان سیریل کلرز کو اسٹڈی کیا، ان کے اوپر ریسرچ کی، پھر ان کو جا کے پتا لگا کہ جی ایک سیریل کلر کی سوچ کیسے بنتی ہے، اس کی یہ سوچ کیسے رہتی ہے، کیا ہوتا ہے، پھر ان کو وہ ارلی وارننگز پتا لگے، وہ ساری پروفائل انہوں نے بنائی، اور اس کے بعد 70 سے 80 کے دہائی میں جا کے یہی جو سیریل کلرز تھے US کے اندر وہ بہت کم ہو گئے۔ وہ کم اس وجہ سے ہوئے کیونکہ ان کو جب اسکول میں ارلی سائنس نظر وارننگ سائنس نظر آتے تھے، وہ وہیں سے اس کی ذہن سازی پہ کام کرتے تھے، آگے اگر ان کو وہ نظر آتے تھے وہ اس کے اوپر کام کرتے تھے، ان کو پہلے وہ پکڑ لیتے تھے، ان کو وہ سمجھا دیتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی بس مار دو مار دو اور ان کو لیبل کرنا شروع کر دو کہ جی یہ فلانا تھا، یہ سرکاری بندہ تھا، یہ اتنا تعلیمی یافتہ تھا، یہ کیوں سیریل کلر بنا، کیونکہ اس کا اس چیز سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا، تعلیم سے، اس کا آپ کی ذہن سوچ سے کام ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چیز کرنی چاہیے، کیونکہ آپ خود دیکھیں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ جب کچھ غلط کرتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جی بس آپ ہاسپٹلس کو لے کے بند کرتے ہیں یا ہاسپٹلس کو بلیم کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک پولیس والا، وہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ وہ پتہ لگا کہ جی ایک وہ پولیس والا تھا جو چوری میں اور ان چیزوں میں ملوث تھا، لیکن اس کے بعد میں نے کوئی اس طرح کی ڈبیٹ تو نہیں دیکھی کہ پولیس والوں کو کہیں کہ جی آپ یہ پولیس اسٹیشن بند کر دو، یہ چیزیں بند کر دو، پولیس والوں کو کام نہیں کرنا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور اگر ایک وکیل ہے، وہ وکیل بھی اگر اس طرح کا کچھ کرتا ہے وہ پھر کبھی بھی پوری کمیونٹی کو پرسیکیوٹ نہیں کرتے۔ تو پھر کیوں ہم رش کرتے ہیں؟ وائی ڈو وی رش؟ ٹیچروں کو ایک دم بلیم کرنا شروع کرتے ہیں اور بلوچ آئیڈینٹی کے اوپر کوشچن اٹھانا شروع کرتے ہیں، بلوچ ایجوکیشن پہ کوشچن اٹھانا شروع کرتے ہیں، بلوچ اسٹوڈنٹس پہ کوشچن اٹھانا شروع کرتے ہیں۔ مطلب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ایک بڑی میجورٹی ہمارے ٹیچرز کی ہے، ایک بڑی میجورٹی ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہے جو اسی مین اسٹریم میں آنے کی روزانہ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج وہی اسٹوڈنٹ اور وہی ٹیچر میری شکل میں ہم کتنا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بیک آف دا مائنڈ ایک وہ ہوتا ہے کہ جی ایک وہ جو ججمنٹل لینس ہے وہ لوگوں نے پہن لیا ہے، ہر کوئی ہمیں اس طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ میں کیونکہ یہ ویڈیو بنانے سے پہلے ابھی تک بھی ایکس کے اوپر مجھے بڑے ایسے پوسٹ نظر آئے، ایک استاد بیڑیے کے روپ میں، ایک استاد یہ، ارے بھائی استاد کو آپ چھوڑ دو، آپ استاد کی بات نہیں کرو، یہ چیزیں آپ کرو کہ آپ باقی استادوں کے لیے بھی انکمفرٹیبل کر دو یہ چیزیں۔ آپ ابھی بھی اگر BLA میں یا کسی اور آرگنائزیشن میں آپ اگر جا کے دیکھو گے، آپ کو وہاں پہ ڈاکٹر بھی ملیں گے، آپ کو وہاں پہ انجینئر بھی ملیں گے، آپ کو وہاں پہ ہو سکتا ہے باقی پروفیشن کے لوگ بھی ملیں گے، آپ کو آرمی کے بھی لوگ اس میں ملیں گے، یہ سب وہاں پہ، لیکن وہ کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوئے۔ بس یہ تعلیم کے پیچھے اور استادوں کے پیچھے جو ہے ہم ایز اے سوسائٹی جو پڑھ گئے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو ابھی فائٹ کرنا ہے، ہم نے اس چیز کو نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں، ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں مشال خان کی کیس کی۔ مشال خان کا جب واقعہ ہوا، مشال خان پہ جتنے لوگوں نے حملہ کیا وہ سب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، جتنے لوگوں نے اس کو اتنی بے دردی سے مارا وہاں پہ وہ ٹیچر بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اسٹوڈنٹ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، لیکن کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوا اس دور میں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو بلیم کریں یا ٹیچرس کو بلیم کریں۔ انہوں نے کہا جی ایک جتھا، ایک انتہا پسند جتھا نے آ کے یہ کام کیا، وہ کیا، وہاں پہ ہم نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ وہ ایک بڑا ایکسٹریم کیس تھا ہمارے سامنے جو کہ ایک یونیورسٹی میں ہوا، وہاں کبھی یونیورسٹیز کے اگینسٹ کوئی بات نہیں ہوئی، کبھی اس طرح کی کچھ وہ نہیں ہوا۔ لیکن آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جی بلوچوں کے ایجوکیشن میں وہ نہیں کریں، قائد اعظم یونیورسٹی ان کا اڈا ہے، وہاں سے یہ لوگ نکل کے چلے جاتے ہیں، ان کی انٹری قائد اعظم یونیورسٹی میں بند کر دیں، ان کو ہم اسکالرشپ کیوں دیتے ہیں، ہم ان کو وہ کیوں کرتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بڑے افسوسناک ہے۔ اور اس چیز کو میں نے اور آپ نے ایز اے سوسائٹی ہم نے فائٹ کرنا ہے۔ ہم نے یہ انوائرمنٹ کو ان لوگوں کے لیے کمفرٹیبل بنانا ہے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو ایک مین اسٹریم کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے جو ہے کام کرنا ہے۔ اب یہاں پہ اکثر لوگ یہ جو میں آپ کے سامنے دو ایک سوالات رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ اکثر میں نے آرگومنٹ میں یہ باتیں سنی ہیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی ہاں ہم تو ٹیچروں کو اس وجہ سے زیادہ بلیم دے رہے ہیں کیونکہ ٹیچر کے اوپر ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ٹیچر جو ہے وہ معمار ہوتا ہے قوم کا، تو ٹیچر جب اس طرح کی کام کرے گا تو اس کی جو ہمیں غداری ہے یا اس کے جو بیٹریل ہے وہ ہمیں زیادہ بڑی لگتی ہے۔ تو میں انہی لوگوں کو یہ کہتا ہوں جی آپ اسی چیز کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے کہ ٹیچر کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے، ٹیچر نے اس قوم کو سنوارنا ہے، تو اسی ٹیچر میں جو ایک میجورٹی ہے جو کہ اتنے سالوں سے اپنی انتک محنت سے اتنے سکسیسفل لوگ بنا رہے ہیں، ان کو مین اسٹریم پہ حصہ لا رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے، آپ ان کی کیوں نہیں مدد کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں اچھا برا بولیں، آپ ان کے لیے انوائرمنٹ کو زیادہ کنڈیوسو بنائیں۔ آپ کیوں ایک یا دو استاد یا ایک یا دو طالب علم کے ہوتے ہوئے آپ پورے بلوچوں کی جو ایک تعلیم کے مستقبل ہے آپ اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا دیں؟ یہ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ تو یہ بھی پروف کرتا ہے کہ جو بلوچ نیشنلزم ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں وہ نیشنلزم ایسا ہے کہ اس کو نہ جو ہے تعلیم کی فکر ہے، نہ اس کو اپنے گھر والوں کی فکر ہے، وہ اس طرح وہ کرتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں نہیں، آپ اس چیز کو اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ جو ایک بلوچ ہے جو کہ اس دائرے تک پہنچا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔
آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو انریزالوڈ ایشوز ہیں، ان کے مائنڈ میں جو انریزالوڈ کویسچنز ہیں، ان کے مائنڈ میں جو ان اٹینیبل اپرچونٹیز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس نے ایک انڈیویجول کو اس طرف لے کے گیا ہے. اس کا بلوچ آئیڈینٹی یا بلوچ نیشنلزم کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ ایک سوچ ہے، اور یہ سوچ جو ہے اس کو ہم نے لڑنا ہے. اس سوچ کو کیسے ہم نے چینج کرنا ہے، ہماری ڈبیٹ اس بارے میں ہونی چاہیے، نہ کہ یہ جو اس طریقے کے ہم خطرناک سوالات سامنے رکھ کے لوگوں کے پھر ان کی ذہنوں میں ہم ڈاؤٹ ڈالتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈاؤٹ ایک بہت خطرناک چیز ہے. ڈاؤٹ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ اگر نماز پہ بھی کھڑے نا، آپ کو اگر ڈاؤٹ ہو کہ میرا پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، آپ کی اسی وقت نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ ڈاؤٹ اتنی بری چیز ہے. اور تو یہ اس ڈاؤٹ کو ہم نے نہیں آنے دینا ہے اپنے بیانیہ کے اندر. تو اب یہاں پہ ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ جو سولوشن ہے اٹ از ناٹ اباؤٹ دا کلیکٹو پنشمنٹ نار اٹ از اباؤٹ دا کلیکٹو بلیم. ہم نے جو کام کرنا ہے، ہم نے کلیکٹو ریفارم کیسے کرنی ہے، ہم نے اس کے بارے میں سوچنا ہے. یہ چیز ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے، ہم نے اس کے بارے میں ڈیبیٹ کرنا ہے. تو ہمیں ایک چیز سوچنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان میں کا فیوچر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایجوکیشن کے اوپر، اور جو ایجوکیشن کا فیوچر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے استادوں کے اوپر. اور اگر انہی استادوں کو ہم آبجیکٹیفائی کریں گے، ان کو اسٹیریوٹائپ کریں گے، ان کے اوپر ہم ان کے پروفیشن پہ ایک ہم الزام لگائیں گے، اور اس کو ہم جب کریں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم خود جس ٹہنی پہ بیٹھے ہیں، جس شاخ پہ ہم بیٹھے ہوئے اس کو ہم خود کاٹ رہے ہیں. اگر ہم یہ کام کریں گے تو پھر بلوچستان میں جو ایجوکیشن کا فیوچر ہے وہ بہت ہی بلیک مجھے نظر آ رہا ہے، بہت ہی مجھے کمزور نظر آ رہا ہے. یہ تو آپ سمجھ لیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ڈائریکٹ اپنے جو ہمارے دشمن ہیں، فتنۃ الہندوستان جو ہے، یا ہندوستان انڈیا والے جو ہیں، ہم ان کے ہاتھ میں ہم کھیل رہے ہیں. وہ چاہتے ہی یہی چیز ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ جی ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ساری اپرچونٹیز بند ہو جائیں، اور کل کو ہمیں جب اور کچھ نہیں ملے تو پھر ہم کہیں کہ ہاں یہی لوگ صحیح تھے، یہی لوگ حق کی بات کر رہے تھے، اور ان کی طرف جو ہے ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے لوگوں کی سوچ ان کی طرف راغب ہو جائے. تو ہم نے یہ کام نہیں کرنے دینا، ہم نے بالکل وہ نہیں کرنا. ہم نے جو کرنا ہے، ہم نے جو بھی ہماری سسپیشن ہے، جو بھی ہماری اینگر ہے، اس کو ہم نے ایک رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. غصہ سب کو ہے، سب کو ملال ہے، سب کو غم بھی ہے، لیکن یہ جو ہماری نیگیٹو انرجی ہمارے اندر آ رہی ہے، اس کو ہم نے چینلائز کرنا ہے اسی چیز پہ کہ ہم یہ جو مسئلہ ہے اس کے روٹ کاز تک ہم کیسے پہنچیں گے، اس کو کس طریقے سے ہم ایز اے سوسائٹی ہم کیسے میچور ہوں گے، ایز اے سوسائٹی ہم کیسے جو انریزالو کویسچن ہے ان کے آنسرز کو ہم کیسے سیکھ کریں گے، ایز اے سوسائٹی ہم باقی جو اس طریقے کے بلوچ نوجوان ہیں یا اساتذہ ہیں جو مین اسٹریم میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ، ایک ویلکمنگ انوائرمنٹ ہم کیسے بنائیں گے. تو اس چیز کے اوپر ہم نے جسے کہتے ہیں کہ زیادہ کام کرنا ہے. یہ ہماری اپنی جسے کہتے ہیں کہ چوائس ہے، اور ہم جو بھی کریں گے اس کی کانسیکوینسز کو بھی پھر ہمیں ہی فیس کرنا پڑے گا. تو اسی وجہ سے ہمیں اپنی چوائس کو بڑا سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم جو جنگ لڑنی ہے وہ ہم نے ایک سوچ کے خلاف لڑنی ہے، وہ کسی بھی پروفیشن کے خلاف نہیں ہے، کسی بھی ایتھنیسٹی کے خلاف نہیں ہے. تو آخر میں پھر یہی بات کروں گا، Baloch problem is a social problem and it needs social solution. And to get those social solutions, we as a society have to act in a more mature way. Thank you.